بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 14. الگ الگ ہے بعض کتابوں میں. خیر میرے پاس جو کتاب ہے کون سی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ فیصل بک ڈپو. تو صفحہ نمبر 14 ہے. دیکھیں. ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمالی تقسیم شرع فی بیان تفاصیل الاقسام. جب مصنف فارغ ہو گئے ہیں تقسیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع کیا ہے قسموں کی تفصیل کا بیان. فی بولے تو میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. شرع کا صرف فی آتا ہے تو اپن فلاں بیان شروع کر دیا ہے بولے تو کافی. تو ٹوٹل جو ہے 4 تقسیمات تھی. ہر تقسیم کی 4 قسمیں تھیں. تو کتنی ہو گئی؟ 20 ہو گئی. 16 ہونا نا. تقسیم نمبر 2 کی 8 تھی. سمجھ گئے نا. تو اس کے بعد جو ہے ابھی تفصیل میں جائیں گے. کیا کریں گے؟ ہر ایک کی الگ الگ تقسیم کی تمام قسموں کا ذکر شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو معنی موصول کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں اس میں پہلی قسم ہے خاص. اب خاص کا بیان شروع کریں. تو خاص کے بیان میں بھی انہوں جو انداز سے ذکر کرے نا, سب سے پہلے کیا ذکر کرے؟ وضع. پھر اس کے بعد کیا ذکر کریں؟ معنی. پھر ترتیب. پھر احکام. تو یہاں پر وہ سب نے ذکر کرتے ہیں. وضع تو ذکر کرے اس نے. وضع تو ذکر کرے اس نے. سمجھ گا نا. معنی تو کرنا پڑتا. معنی کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف ذکر کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ہے حکم ذکر کرنا پڑتا ہے. ترتیب بھی جہاں ضرورت محسوس ہی وہاں ذکر کرے. ٹھیک ہے. فقال تو کہا اما الخاص بہرحال خاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. یہ ہے تعریف. یہ ہے تعریف. ہر لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کی طرف. ہر لفظ جو وضع کیا گیا ہے یہ انفراد کے طریقے. آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے نا جامع اور مانع ہونا چاہیے. تو اس واسطے سب سے پہلے تعریف میں جو لفظ ذکر کریں گے اس کو بولتے ہیں وہ جنس کے درجے میں. پھر اس کے بعد آتی ہیں فصول. جیسے کہ ہم کتاب اللہ کی تعریف میں بولے نہیں بولے, اس کے بعد آتے ہیں فصول. تو پہلی فصل جب آتی ہے تو اس سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں. پھر دوسری فصل آتی ہے تو کچھ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. پھر کوئی فصل آتی ہے تو بھی کچھ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. تب جا کے وہ تعریف اپنے معرف پر, اپنے معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس پر جو ہے مکمل طور پر فٹ بیٹھتی ہے. جیسے آپ بولے اسم کی تعریف کریں, نحو میں چلے گئے تو کیا بولتے ہیں؟ کل لفظ وضع مفرد. اتنا بولتے ہیں نا. ہر لفظ ہے تو لفظ بولتے کیا ہو جاتا؟ غیر لفظ نکل جاتا. ہاں وضع آپ بولتے محملات نکل جاتے. اور علی الانفراد بولتے جو ہے مجتمعات یا مصنعات نکل جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسے رہتا. پہلے ایک لفظ آتا اس کو بولیں گے جنس. اس میں تمام شریک رہتے. لفظ میں پورے الفاظ شریک تھے. پھر اس کے بعد ایک لفظ بولتے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نکل جاتے ہیں ایسا. اب یہاں دیکھیے غیر لفظ دیجیے وضع غیر موضوع محملات نکل جاتے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے اب فقولہ مصنف کا قول کل لفظ. مصنف کا قول کیا ہے؟ بمنزلۃ الجنس. یہ جنس کے درجے میں. تو تمام الفاظ آ گئے یہاں پہ. تمام الفاظ آ گئے. لکل الفاظ تمام الفاظ کے لیے. یا کل بول کر تمام مراد. والباقی کالفصل. اور بقیہ جو ہے فصل ہے جیسا کہ وضع ہے معنی معلوم ہے علی الانفراد. یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ فصل ہے. فقولہ وضع لمعنى. یہاں تک ہے پورا. اس کا قول وضع لمعنى. وضع لمعنى بولتے کیا نکل گئے؟ یخرج المحمل. محمل نکل گیا. عمران بولو محمل کس کو بولتے ہیں؟ محمل کا مطلب ایسا ہوتا ہے جس کی کوئی معنی نہیں رہتے. جیسے دیس. جیسے کیا ہے وہ دیس؟ زید کا الٹا ہے. اردو میں دیس نہیں بولتے, زید وید بولتے. ایسا پڑھ رہے. چائے وائے. وائے کیا ہے؟ محمل. چائے بولتے چائے ہو گئی وہ تو موضوع ہے. وائے کیا ہے؟ محمل ہے. تو اس کی معنی نہیں ہے. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ تکی کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹیکا لگانے کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیے تو لفظ وضع لمعنى ہے پورا. یہاں تک ہے پہلی فصل. اس کا قول وضع لمعنى جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یخرج المحمل. محمل نکل گیا. وقولہ معلوم. مصنف کا قول معلوم جو ہے نا اس سے کیا کیا نکلے؟ اس سے کیا کیا نکلے؟ تو یہاں پر 2 صورتیں بتا رہے ہیں. ان کان معناہ معلوم المراد یخرج من المشترک.
اگر معلوم سے مراد اس کے معنی معلوم المراد ہو، اگر اس کے معنی معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک نکل جاتا ہے، مشترک نکل جاتا ہے. مشترک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، دونوں میں سے معنی میں سے کوئی ایک طے نہیں ہوتا، دونوں میں سے کوئی ایک طے نہیں ہوتا. تو جو ہے معلوم سے اگر معلوم المراد لے لیا جائے، معلوم سے سمجھ رہے نا، تعریف کے اندر یہ ہے کل لفظ وزیا لمانن، کل لفظ میں سے تو آ گئے تمام الفاظ، تمام الفاظ وہ جنس کے درجے میں ہے. اس کے بعد ہے وزیا لمعنن جو معنی کے لیے موضوع ہوا ہے، محملات نکل گئے. معلوم، معلوم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو معلوم المراد ہو سکتا ہے یا معلوم البیان ہو سکتا ہے. معلوم اگر معلوم المراد آپ لے رہے ہیں اس سے معلومین کے لفظ سے تو اس سے کون سا نکلتا؟ مشترک نکلتا، کیونکہ مشترک کے معنی تو معلوم رہتے، مراد معلوم نہیں رہتی. مشترک کے ٹھیک ہے نا بھائی، لأنه غیر معلوم المراد، اس لیے کہ وہ معلوم المراد نہیں ہے. وإن كان معناه معلوم البیان، اگر اس کے معنی معلوم البیان ہو، اگر اس کے معنی تو لم يخرج المشترک منه، تو مشترک اسے نہیں نکلتا ہے. معلوم البیان میں وضاحت تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد کون سی نہیں معلوم. مشترک کے دو معنی ہیں، مثال کے طور پر عین میں ہے، عین کے دونوں معنی ہیں، عین کے معنی آنکھ کے بھی ہے، عین کے معنی چشمے کے بھی ہے. آپ کو اس کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، لیکن دونوں میں سے کون سا لیا جا رہا ہے وہ نہیں معلوم. تو اگر معلومین کے لفظ میں، متن کے معلومین کے لفظ میں اگر معلوم البیان آپ لے لیں گے تو مشترک نہیں نکلتا، اس سے مشترک اس سے نہیں نکلتا، کیونکہ مشترک کے معنی معلوم رہتے، مراد معلوم نہیں رہتی. سمجھ میں آ گیا نا، مشترک کے معنی مراد معلوم رہتی، کیا آپ کون سے معنی لے رہے ہیں اس میں سے وہ پتہ نہیں چلتا. تو ایسے موقع پر جو ہے معلومین سے مشترک باہر نہیں نکلتا. کب؟ جب سے معلوم کا مطلب معلوم البیان لے لیا جائے. مصطفیٰ بولو. ہاں تو نہیں نکلتا. کیوں؟ دیکھیے مشترک کے معنی معلوم رہتے، مراد معلوم نہیں رہتی. ایسا. اچھا پھر کہاں سے نکلتا مشترک؟ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، اور نکلتا ہے اس کے قول علی الانفرادی سے. انفرادی سے اس وقت عام بھی نکل جاتا، مشترک بھی نکل جاتا. جنید عام میں اور مشترک میں فرق کیا ہے؟ عام جو ہے خاص کے مقابلے رہتا، اس میں افراد رہتے. جب عام کی تفصیلات آئیں گی اس وقت میں بتاؤں گا. عام میں اور مشترک میں فرق یہ ہے کہ مشترک میں لفظ کے ایک سے زیادہ معنی رہتے، ایک سے زیادہ معنی رہتے، اور عام میں کیا رہتا؟ لفظ کے معنی تو ایک ہی رہتے ہیں لیکن افراد زیادہ رہتے ہیں. لفظ کے معنی تو جیسے مسلمون جمع کا لفظ ہے، کیا معنی اس کے؟ معنی تو کس ہے؟ مسلمان. لیکن مسلمان کے افراد کتنے ہیں؟ بہت ہے نہیں ہے. ایسا مشترک میں کیسا رہتا ہے؟ دو معنی رہتے ہیں یا دو سے زیادہ رہتے ہیں. جی بولو آپ. دیکھیے اب تو وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ عَلَى الْانْفِرَادِ، اور وہ اس کے نکلتا ہے اس کے قول علی الانفرادی سے، لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن الافراد، اس لیے کہ اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں حينئذ، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ منفرد ہو افراد سے. اس وقت اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ افراد سے، افراد سے منفرد ہو. وعن معنى آخر فيخرج عن المشترك والمعنى الجميع، اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو، دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو. یعنی علی الانفرادی کا مطلب کیا رہتا؟ انہیں افراد سے بھی منفرد رہنا، دوسرے معنی سے بھی منفرد رہنا. علی الانفراد کا کیا مطلب لیں گے اس وقت میں؟ افراد کے مجموعے سے ہٹ کے ایک فرد ہو اور معنی کے مجموعے سے ہٹ کے ایک معنی ہو، ایسا لیتے. کب؟ اگر معلومین کا مطلب معلوم البیان، اگر معلومین کا مطلب بیان ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ علی الانفرادی کا مطلب یہ کہ افراد سے بھی انہیں علیحدہ ہونا، معنی سے بھی ایک معنی ہونا. تو وہ معنی ہو منفرد افراد سے اور دوسرے معنی سے. فیخرج عنہ المشترک والعام جمیعا، تو اس سے مشترک اور عام دونوں نکل جاتے. اب خلاصہ تعریف کا کیا ہو گیا دیکھیے. اما الخاص، بہرحال خاص، فکل لفظ جنس کے درجے میں تمام الفاظ آ گئے. وضع لمعنى محملات نکل گئے. معلوم غیر معلوم المراد یا غیر معلوم بیان نکل گئے. علی الانفرادی مشترک اور عام دونوں نکل گئے. اگر معلوم المراد تھا تو مشترک پہلے نکل گیا تھا، معلوم المراد تھا تو پہلے نکل گیا تھا. علی الانفرادی سے صرف عام نکل گیا. اگر معلوم البیان تھا تو مشترک نہیں نکلا. ابھی کب نکلیں گا؟ علی الانفرادی پہ نکلیں گا. مفرد بھی وہ کیا کہتے ہیں عام بھی نکل گیا اور مشترک بھی نکل گیا. اب دیکھیے تفصیل. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هَا هُنَا دُونَ النَّظْمِ. اچھا اب تک مصنف ہمارے جو ہے قرآن مجید کا جب بھی ذکر آیا نظم 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 بولتے چلے آئے. بولے نہیں بولے منار میں
نظم کی نظم و معنی کی کتنی قسمیں بولے؟ 4 قسمیں بولے. ایسے چلتے ہوئے ہے نا, لفظ و معنی نہیں بولے, نظم و معنی بول رہے تھے. تو اب یہاں آ کر جو ہے فکل نظم نہیں بولے, فکل لفظ بول دیا. اب آگے لفظ میں, اب کہاں پر آ گئے نا, تو فوراً اعتراض ہوتا نا, کیوں بھائی اب کیوں چھوڑ دیے نظم کا لفظ؟ تو جواب ہمارے شارح یہ دے رہے ہیں کہ نظم اب تک بولا جا رہا تھا قرآن مجید کی تعریف میں, قرآن مجید کی تفصیلات میں. اب یہاں جب خاص آیا ہے تو یہ خاص جس طرح قرآن مجید میں ہے اسی طرح جو ہے غیر قرآن میں بھی ہے, غیر قرآن میں بھی ہے. کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, مجاہد کا ہو سکتا ہے, جنید کا ہو سکتا ہے, آصف کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس واسطے اب جو ہے احترام پیش نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ, اور یہاں تو ذکر کیا مصنف نہیں, تو کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ انما کا ترجمہ کر رہا ہوں, حصر کا ترجمہ کرتے ہیں. اور ذکر کیا ہے لفظ یہاں نہ کہ نظم جرین علی الاصلی, اصل پر جاری ہوتے ہوئے, اصل پر جاری ہوتے, الفاظ کی بحث ہے نا یہ. وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةٌ بِالْكِتَابِ بَلْ يَجْرِي فِي جَمِيعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ, اور اس لیے کہ خاص نہیں ہے کتاب اللہ سے, یہ تمام قسمیں کتاب اللہ سے. اب جتنے قسمیں ذکر کریں گے, خاص ہو, عام ہو, مشترک معول ہو, کسی کے بھی الفاظ ہو سکتے, بلکہ وہ کلام عرب میں تمام میں جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ رِعَایَةً لِلنَّظْمِ, مصنف نے تو ذکر کیا تھا تقسیمات میں نظم, نظم کا لفظ ذکر کیے تھے تقسیمات کی بحث میں. کیوں؟ ادب کی رعایت کرتے ہوئے. کیوں؟ جو بات پہلے بتاتے وہ اسی کو دہرا رہے ہیں. لِأَنَّ النَّظْمَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ, اس لیے کہ نظم اصل میں موتی کا جمع کرنا ہے دھاگے میں, بخلاف لفظ, برخلاف لفظ کے, اس لیے کہ وہ لغت میں پھینکنا ہے. قرآن مجید کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے, اس واسطے انہوں وہاں ذکر کر رہے تھے نظم. اب یہاں پر جو ہے قرآن مجید کی قسمیں نہیں ہے, یہ کلام عرب میں سب میں چلتی ہیں, لہذا اصل پر جاری کرتے ہوئے لفظ بول دیا گیا ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَلِمَةَ كُلٍّ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي اصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِ وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هَا هُنَا لِبَيَانِ الْاضْطِرَارِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ. ایک اعتراض منار والوں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لفظ وزیا لمانن بولنا تھا, کلو لفظ کیوں بولے, کلو لفظ کیوں بولے, ہر لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. منطق کی اصطلاح میں یہ ناپسندیدہ مانا جاتا ہے. یہ کیوں مانا جاتا ہے وہاں جا کے سمجھ لو. لیکن نحو کی کون سا ہے یہ, اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ ناپسندیدہ لفظ نہیں ہے. عام طور پہ بولتے ہیں تعریفات میں تمام یا جمی یا ہر ایک بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو نحو میں پڑھے ہوں گے آپ کہ اسم کس کو بولتے ہیں؟ لفظ وزیا لمانا منفردن, یہ جو بولے نا لفظ وزیا لمانا مفردن مفردین مفردن کچھ بھی ہے تو ویسا پڑھتے ہیں. کلو لفظ وزیا لمانا مفردن نہیں پڑھتے. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ جو ہے منطق کی اصطلاح میں ناپسندیدہ مانا جاتا ہے لفظ کل. تعریفات میں اصطلاح میں ناپسندیدہ مانا جاتا ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَلِمَةَ كُلٍّ, مصنف نے تو ذکر کیا کلمہ کل. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ, اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ ناپسندیدہ ہے تعریفات میں, اگرچہ کہ وہ مستنکر, میں جس کو منکر سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں, لیکن مقصد یہاں اضطراد اور ضبط کا بیان ہے. اضطراد اور ضبط کا مطلب یہ ہے کہ جامع اور مانع. اضطراد میں سب کو اپنے اندر شامل کر لینا, ضبط کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جو ہے خارج نہ کرنے دینا, کسی غیر کو اپنی تعریف میں نہ آنے دینا, اس کو بولتے ہیں ضبط. مانع, اضطراد بولے تو سب کو شامل کرنا, تعریف کے تحت جتنے الفاظ آتے ہیں وہ سب الفاظ اس کے اندر شامل ہو جائیں. اور ضبط کا مطلب یہ کہ مانع ہو, یہ کہ غیر خاص کی تعریف میں شامل نہ ہو, اس کو بولتے ہیں اردو میں جامع اور مانع. یہاں مقصد ہے اضطراد اور ضبط کا بیان, اور وہ حاصل ہوتا ہے لفظ کل سے, اور وہ حاصل ہوتا ہے لفظ کل. یعنی مقصد یہ بولنا تھا مصنف کو کہ تمام الفاظ جو بھی اس قاعدے کے تحت آتے ہیں وہ سب خاص کہلائیں گے, یہ بولنا مقصد ہے. پڑھیں گے. اور وَهُوَ إِمَّا يَكُونَ خصوص الجنسی او خصوص النوعی او خصوص العینی, اور وہ یا تو ہو وہ خصوص جنس
یا خصوص نو اور خصوص عین. خاص کی 3 صورتیں ہیں, بہت مشہور ہے, یہ پڑھ چکے ہیں آپ. ایک خصوص جنس, شرعی اصطلاح میں جنس الگ چیز کو بولتے ہیں, نحوی اصطلاح میں جنس الگ چیز کو بولتے ہیں. نحوی اصطلاح میں جو ہے, نحوی نہیں, منطقی اصطلاح میں جنس اس کو بولتے ہیں جو حقیقت پر بحث کرنے والے ہوں. ایسی کلی جو ایسی کلی جو ہے مختلف الحقائق پر بولی جائے, سمجھ میں آ گیا نا, اس کو جنس بولتے ہیں وہاں لوگ. جیسے کہ جنس کا مطلب ہے کہ حیوان, اس کی مثال ہے. جنس کا مطلب کیا ہے؟ حیوان, اس کی مثال ہے. حیوان کے اندر جو ہے 3-4 مختلف حقیقت والے لوگ شریک ہے نہیں ہے. جیسے ایک حقیقت والا انسان ہے, دوسری حقیقت والا جو ہے گھوڑا ہے, تیسری حقیقت والا بندر ہے, چوتھی حقیقت والا ہاتھی ہے. تو ایسے مختلف الحقائق افراد پر بولی جاتی ہے. ایسی کلی جو مختلف الحقائق افراد پر بولی جاتی ہے, اس کو منطقی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ جنس بولتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں حقیقتوں پر بحث نہیں, اغراض پر بحث ہوتی ہے. شریعتوں پر کس پہ بحث ہوتی ہے؟ اغراض پر بحث ہوتی ہے. ایسی کلی جو مختلف الاغراض افراد پر بولی جاتی ہے. مختلف الاغراض, غرض شریعت میں غرض کسے کہا جاتا ہے؟ ایک غرض ہوتی ہے امام بننا, جیسا کہ میں ہوں. مفتی بننا, مفتی تو عورت بھی بن سکتی ہے. اور جو ہے حاکم بننا, مفترش بننا, شوہر بننا, گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والا ہونا, ایک غرض ہے. یہ تمام اغراض کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ مرد کے ساتھ. بولو بھی, ہاں ساتھ ساتھ چلو. یہ سب اغراض کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ مرد. دوسری اغراض ہیں, کون سی اغراض ہیں وہ؟ دوسری اغراض کیا ہے؟ ماں بننا ہے, اور مستفرش ہونا یعنی فراش بننا. اسی طرح پر جو ہے گھر کے کام کاج سنبھالنا, اندرونی کام کاج سنبھالنا وغیرہ وغیرہ. نبی بننا تو مرد کے اغراض میں سے ہے. یہ سب اغراض کس کے ہیں؟ یہ عورت کے اغراض. تو یہ مختلف الاغراض پر جو کلی بولی جاتی ہے اس کو شرعی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ جنس بولتے ہیں. تو انسان جو ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں جنس کہلاتا ہے. انسان کیونکہ 2 الگ الگ اغراض والے افراد شامل ہے اس میں. تیسرا فرد بھی ہے مخنث, تیسرا فرد بھی ہے اس میں آج کل مخنث, بہت چل رہا آج کل اس کا چرچا. سمجھ میں آ گیا نا. حالانکہ مخنث کوئی مستقل جنس نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا نا, مستقل نوع نہیں ہے وہ, بلکہ وہ ایک کمزوری ہے. وہ ایک کیا ہے؟ کمزوری ہے, جسمانی کمزوری ہے. جسمانی کمزوری بول سکتے ہیں آپ. جیسے کہ آدمی اندھا پیدا ہوا تو اندھے کے الگ جنس بولتے کیا آپ؟ اندھے کی ایک الگ نوع نہیں بولتے نا, جنس نہیں, نوع اندھے کی الگ نوع نہیں بولتے. کیا بولتے؟ بلکہ اس کو وہ ایک جسمانی کمزوری ہے. اسی طرح کوئی اگر مخنث پیدا ہوا, کسی کو عضو موجود ہی نہیں ہے, نہ مذکر کا ہے نہ مؤنث کا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ الگ جنس نہیں بولیں گے. آج کل تیسری جنس سے ایسا کچھ بول دیتے, تیسری نوع, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ انسان کا ہی ایک ہے, یا تو مذکر ہونا چاہیے مؤنث ہونا چاہیے. یہ دونوں نوعیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک نقص ہے, ایک کمزوری ہے. اب وہ کمزوری کا جو ہے اگر علاج بظاہر ممکن ہو تو علاج کرانا ہے, ممکن نہیں ہو تو صبر کر لینا ہے, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن وہ مستقل کوئی نوع نہیں کہی جائے گی. تو انواع میں جہاں نام لیا جائیں گا, کس کا لیا جائیں گا؟ مرد اور عورت کا لیا جائے گا. تو خصوصاً جنس کا مطلب یہ ہوا, خصوصاً جنس کے اعتبار سے خاص رہنا, جنس کے اعتبار سے خاص رہنا. خصوصاً نوع, اب نوع بولے تو ہمارے پاس شرعی اصطلاح میں مذکر ایک نوع ہے, مؤنث ایک نوع. تو نوع کے اندر خاص کر دیا جانا, نوع کے اندر خاص کر دیا جانا, جیسے رجل بولے آپ. اسی طرح خصوصاً عین تو بالکل پکا ہے, وہ صرف ایک معین فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو معین جنس کے لیے استعمال ہوا تو اس کو خصوصاً جنس بولتے ہیں. معین نوع کے استعمال ہوا تو خصوصاً نوع بولتے ہیں. معین فرد کے لیے استعمال ہوا تو اس کو خصوصاً عین بولتے ہیں. اب معین جنس کی مثال ہے انسان. انسان معین جنس ہے تو خاص ہے. وہ لفظ انسان بولتے کیا ہوا؟ خاص ہے. آپ بولیں گے انسان کے افراد ہے نا, وہ تو افراد مراد میں نہیں جاتے. افراد مراد جن سے انسان مراد لیا جاتا, حکم میں سب شامل ہے, جن سے انسان بولتے. اسی طرح رجل بولے تو رجل بولتے کیا ہو گیا؟ وہ خصوصاً نوع میں خاص ہے. وہ مرأہ کو الگ کر کے, مرأہ کو الگ کر کے خصوصاً نوع میں انہیں خاص ہے. رجل بولتے افراد کا مجموعہ مراد نہیں رہتا, بلکہ کیا مراد ہوتا؟ نوع رجل. بولو نوع رجل. تو انسان خاص ہے, رجل خاص ہے. کہیں کنفیوز نہیں ہونا, ارے رجل وہ تو بہت سارے ہیں نا, یہ بھی رجل, یہ بھی رجل, یہ بھی رجل, کتنے بھی ہوں گے اس سے واسطہ نہیں ہے. لیکن مراد کیا لیا جاتا ہے؟
خاص سے رجل، رجل کی نو لی جاتی ہے. کیا لی جاتی ہے؟ مطلب مرأت سے خاص کر کے رجل، ایسا مطلب رہتا اس کا. کیا رہتا؟ مرد سے خاص کر کے رجل. رجال نہیں لیے جاتے، جمع نہیں لیا جاتا، مراد جمع نہیں لیا جاتا. یہ ہے سمجھنے کی بات. رجل لیا جاتا، افراد مراد نہیں جاتا. افراد مراد تو بھی عام ہو جاتا. رجال عام ہے، رجال عام ہے، رجل بولتے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اسی وجہ سے ایک آدمی رجل بول سکتے نہیں؟ بول سکتے، بول سکتے. اسی طرح جو ہے الگ 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 افراد ٹھہرے ہوئے ہیں، رجل پورا کو ملا کے نہیں بول سکتے آپ، ایک کچھ بولنا پڑے گا. کس کی بولے تو ایک کچھ بولنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ حکم رجل پہ آیا تو اس پہ بھی ثابت ہوتا، اس پہ بھی ثابت ہوتا، اس پہ بھی ثابت ہوتا، مگر پوروں کو مجموعہ نہیں بول سکتے اس کو. سمجھو یہ بات. عام میں اور خاص میں فرق یہی سمجھنے کا رہتا. خاص کا مطلب یہ رہتا ہے کہ نو پر بولا جاتا ہے انہیں، لیکن فرد رہتا ہے، فرد ایک ہی رہتا ہے. نو پر بولا جاتا ہے. نو پر بولا جانے کا مطلب ہے کہ دوسرے انواع سے علیحدہ کر کے اس کو متعین کر دیا جاتا ہے. عورت میں عورت کو علیحدہ کر کے مرد مقرر کیا گیا، یا مرد کو علیحدہ کر کے عورت کو مقرر کر دیا گیا. اس واسطے خاص ہے. سمجھ گئے نا؟ اور اس میں جمع نہیں رہتی، اور اس میں جمعیت نہیں رہتی. رجل 3-4 ٹھہرے ہوئے تو رجل نہیں بول سکتے، وہ عام ہو جاتا. پھر سمجھ گیا نا؟ رجال بولنا پڑتا اس وقت، عام ہو جاتا. رجل کیا ہے؟ فرد رجل. اس کو نوع رجل ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ نوع رجل. ٹھیک ہے، نوع رجل. اب نوع رجل کے حکم کے تحت یہ رجل بھی شامل ہے، یہ رجل بھی شامل ہے. نوع رجل کے حکم کے تحت آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں. نوع انسان کے حکم کے تحت ان الانسان لفی خسر، نوع انسان خسارے میں ہے. نوع انسان میں جنید بھی ہے، نوع انسان میں جنید کی بیگم بھی ہے نہیں ہے؟ ایسا حیوان سے الگ کر کے یہ مطلب لینا. کیا لینا؟ تو جہاں جن سے خاص بولیں گے آپ، وہاں پر دوسری اجناس کو الگ کرنا رہتا. ٹھیک ہے. جہاں نوع خاص بولیں گے وہاں پہ دوسری انواع کو الگ کرنا رہتا. اور نوع فرد تو وہ کیا، خاص سے فرد تو فرد ہے، وہ خاص سے عین بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ تو ایک ہی آدمی رہتا، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں. اب کون رہیں گے؟ معین رحمت اللہ ہے، معین خاص، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کیونکہ کتنا کھینچتان کرے تو دوسرے افراد نہیں نکل سکتے، اس کے اجزاء تو نکل ہی نہیں سکتے. اجزاء نکل سکتے، یہ سو جانا پڑتا. ارے بھائی میں اتنا پکار رہا ہوں، سمجھو. وہ یا تو خصوص نو ہوتا ہے یا خصوص نہیں، وہ یا تو خصوص جنس ہے یا خصوص نو ہے یا خصوص عین ہے. تقسیم للخاص بعد بیان تعریفہ، مصنف جو ہے خاص کی تقسیم کر رہے ہیں اس کی تعریف کے بیان کے بعد. ای الخصوص الذی یفهم من ضمن الخاص فی ضمن الخاص، یعنی وہ خصوص جو خاص کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے. اما ان یکون خصوص الجنسی، یا تو وہ خصوص جنس ہوتا ہے اس طور پر کہ اس کی جنس خاص ہو، اس طور پر کہ سمجھا نہیں سمجھا؟ جنس کیسے خاص ہے؟ دوسرے اجناس سے الگ کرتے. ہاں خاص ہوتی ہے بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے. او وان یکن ما صدق علی متعددا، یا یہ کہ وہ ہو جو اس پر صادق آئے وہ متعدد ہو. وان یکن ما صدق علیہ متعددا، اگرچہ کہ ہو جو اس پر صادق ہے متعدد، جو اس پر صادق ہے وہ متعدد ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں. اس پر جو صادق ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے انسان بول دیا گیا ہے تو انسان کی جنس تو خاص ہوگی، اگرچہ کہ وہ لفظ جن پہ صادق آتا ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، لیکن مراد وہ نہیں ہوتی، افراد نہیں ہوتے مراد. یہ مطلب ہے ہاں خالی انسان ہوتا ہے. او خصوص النوع علی هذه الوتیرة، یا خصوص نوع اسی طریقے پر، وتیرہ بولے تو طریقہ. او خصوص العین، یا خصوص عین پر بھی ثابت ہوتا ہے خاص. ای الشخص المعین وهذا اخص الخاص، یعنی متعین شخص، اور یہ تو اخص سے خاص ہے. اخص سے خاص کا مطلب یہ خاصوں میں سب سے بڑا. عارف المعارف جیسا بولتے نا کسی آدمی کے نام کو، نحو میں کیا بولتے ہیں؟ آدمی کے نام کو عارف المعارف، معرفہ میں سب سے اونچا علم. معرفہ میں سب سے اونچا کون ہے؟ علم. ایسے ہی خاص کی تینوں قسموں میں سب سے اونچا کون ہے؟ الشخص المعین، خاص سے شخصی، خاص سے شخصی. والجنس عندهم عبارت، اب یہ بات جو میں شروع میں بتایا تھا کہ جنس کی تعریف کیا ہے. جنس کی تعریف کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں، نحوی اصطلاح میں. والجنس عندهم عبارت عن كل مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض دون الحقائق، اور جنس ان کے پاس، اصولی فقہا کے پاس، فقہاء اصولی ان کے پاس نام ہے ایسی کلی کا جو بولی جاتی ہے اغراض کے مختلف زیادہ لوگوں پر. ترجمہ دیکھیے، علی کثیرین مختلفین بالاغراض، اغراض کے مختلف زیادہ لوگوں پر، دور الحقائق، نہ کہ حقائق پر. مختلف الاغراض لوگوں پر زیادہ، مختلف الاغراض افراد پر بولی جائے، یہ مطلب ہے مختلف لوگوں پر یا افراد پر بولی جائے، اس کو بولتے ہیں من کس کی نحو
کون سا پڑھ رہے ہیں اپن؟ اصول فقہ کی اصطلاح میں جی، کبھی کبھار لفظ آتا ہی نہیں زبان پہ. اصول فقہ کی اصطلاح میں جنس سمجھ میں آ گیا نہ کہ حقائق، جیسا کہ وہ منطقین کی رائے. منطقین کی رائے کس کے بارے میں ہے؟ حقائق کے بارے میں. قلنا جو مختلف الحقائق افراد پر بولی جانے والی کلی کو جنس بولتے ہیں. جیسے کہ حیوان کو جنس بولتے ہیں لوگ، اپنے انسان کو جنس بولتے ہیں. قلنا حیوان کو جنس بولتے ہیں کیونکہ انہیں انسان کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں. کس سے بحث کرتے ہیں بھائی؟ انسان کی حقیقت میں انسان اور مرد اور عورت دو سیم ہے نا، تو یہ دونوں کیا ان کے پاس ایک ہی جنس ہے. نحوی کس کے پاس؟ ہمارے اصول فقہ کے لوگوں کے پاس مرد اور عورت دو الگ الگ نوع ہیں، تو انسان ایک جنس ہے. ان کے پاس مرد اور عورت ایک ہی نوع ہے، تو لہذا انسان جو ہے ان کے پاس نو شمار ہوتی ہے. انسان ان کے پاس نو شمار ہوتی ہے، اور حیوان ان کے پاس جنس ہے. ہاں ان کی جو نو ہے وہ ہمارے پاس جنس ہے. فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَبْحَثُونَ عَنِ الْأَغْرَاضِ وَالْحَقَائِقِ، تو وہ لوگ بحث کرتے ہیں اغراض کے بارے میں نہ کہ حقائق کے بارے میں. فَرُبَّ نَوْعٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِينَ جِنْسٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، تو بہت سارے نو کی بہت سی قسمیں منطقین کے پاس وہ جنس ہے فقہاء کے پاس. رب نوعین، رب نوعین تو نو کی بہت سی، منطقین کے پاس نو کی بہت سی، وہ فقہاء کے پاس جنس ہے. منطقین کے پاس جو نو کی بہت سی چیزیں ہیں وہ فقہاء کے پاس جنس ہے. جیسا کہ ظاہر ہے اوپر کی مثالوں میں، جس کو اوپر کی مثالوں میں نہیں ان مثالوں میں جس کو ذکر کیا مصنف نے اپنے قول سے. آگے وہ اقوال آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ کل پڑھ لیں گے، اوور ہو جائیں گا. حالانکہ مثالیں آپ پڑھ لے سکتے تھے مگر انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.